الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ حافظ اشام الہی ظہیر۔ اچھا جی، لکھا ہے ملک بھر کے علماء سے 6 گھنٹے کی طویل تر مشاورت کے بعد میں نے اور علامہ ابتسام نے فیصلہ کیا کہ آنے والے ضمنی انتخابات میں تحریک لبیک، جماعت اسلامی، رائے حق پارٹی، تحریک اللہ اکبر اور اسلام پسندوں کی سپورٹ کی جائے۔ ہر حلقے میں ایک مضبوط امیدوار پر اتفاق رائے کیا جائے۔ محترم پیارے بھائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے جو میں پڑھا چکا، بتا چکا، بیان کر چکا بلوغ المرام کے حوالے سے۔ حق بات کہنی چاہیے، بھلے کہ وہ کڑی بھی ہو، سننے والوں کے کان میں زہر گل جائے یا سننے والے کا گلا جو ہے وہ نہایت کڑوا ہو جائے اور سننے والے کے کان سن کر کے اللہ کرے تلے ڈھہ پویں، نیچے گر جائے، بات تو حق کرنی ہے۔ اس سے پہلے میں بندہ ناچیز محمد اقبال ڈیروی جمہوریت، ووٹ، الیکشن اور جماعت الدعوہ اس پر بات کر چکا۔ جتنے نکمے لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق عزت نوازی کرنی تھی انہوں نے کی۔ پھر اس کے بعد طلعہ سعید صاحب کا لبیک یا رسول اللہ کے نعروں پر ہاتھ ہلا ہلا کر انہیں شاباش دینا، اس پر بھی بات کر چکا۔ بہت سے لوگوں کو برا لگا، تو وہاں بھی میں نے یہ کہا کہ میں جواب دیتے ہوئے اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں کرتا کہ کسی کو برا لگے یا اچھا لگے۔ ہاں، پرواہ اس بات کی ہے کہ جو کہوں اللہ کے قرآن کے عین مطابق ہو اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ہو۔ اب آپ نے حافظ ہشام الہی ظہیر ان محترم کا یہ ٹویٹر کا سکرین شاٹ یہاں سینڈ کیا، تو کہا کہ تحریک لبیک وغیرہ وغیرہ کو سپورٹ کیا جائے۔ یاد رکھیے کہ میں ببانگے دول آپ کو کہہ رہا ہوں، تحریک لبیک کی بجائے اگر کسی نے ووٹ پول کرنا ہے، جبکہ میں ووٹ پول کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، وہ جماعتیں جو دین کا سہارا نہیں لیتی وہ ان دینی جماعتوں سے 1000 درجے افضل ہیں۔ کم از کم وہ اسلام اور دین کے نام پر تو لوگوں کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، اور پھر ایک موحد کا اور ایک توحیدی کا قبر پرستوں کو اور مشرکوں کو اور قبر چٹوں کو مردہ پوجا کرنے والوں کو سپورٹ کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں جی، آسمان ٹوٹ پڑے کہ زمین پھٹ جائے۔ ویسے بھی اب میں یہ جب آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جواب ریکارڈ کر رہا ہوں، تو جو رات گزر گئی ہے نا، 22/6/2022 کی رات کے 2 بجے زلزلہ آیا، تو آسمان پھٹ جائے یا زمین ہل جائے کہ ایک موحد اور توحیدی کہلوانے والا وہ قبر چٹوں کو سپورٹ کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ملک پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی، بلکہ میں اگر بڑی بات کہوں تو ڈے 1 سے یہ بدقسمتی رہی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دین کے نام پر بے وقوف بنا دیا گیا، اور یہ بن گئے، بنا دیا گیا، اور یہ خوشی خوشی بن گئے۔ تو یہاں پاکستان کے اندر بھی یہی معاملہ ہے۔ پہلے ضیاء الحق نے اسلام کے نام پر پاکستان کے رہنے والوں کو بے وقوف بنایا، اور علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ چیخ چیخ کر بجاتے رہے کہ بندہ فراڈی ہے۔ پھر اس کے بعد اس ملک پاکستان کے اندر غالباً دوسرے نمبر پر جنہوں نے
بے وقوف بنایا، جن کو لوگوں نے کہا، ہم نہیں کہتے، میڈیا پر یا چینل پر جو بات ہوتی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، میں صرف نقل کرنے والا ہوں۔ ملا ملٹری الائنس، ان لوگوں نے مسلمانان نے پاکستان کو بے وقوف بنایا۔ وہ کیا بنے گا؟ ایم ایم اے، متحدہ مجلس عمل۔ پھر اس کے بعد تھوڑا بھلا ہو، طاہر القادری اور عمران خان نے مسلمانان پاکستان کو مدینے کی ریاست یا اسلام کے نام پر بے وقوف بنایا، اور یہ تمام مذہبی سیاسی جمہوری پارٹیاں یہ اسلام ہی کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بناتی ہیں۔ آپ اسے مزے کی بات کہو، اسے افسوس کی بات کہو، اس کو رنج و غم کی بات کہو کہ ہم ہر دفعہ بے وقوف بن بھی جاتے ہیں۔ ضیاء الحق میرے خیال میں 11 سال رہا نا، میں بہت چھوٹی عمر کا تھا کہ جب ٹی وی کے اوپر ٹیکر چلا کہ صدر پاکستان تھے نا جنرل ضیاء الحق، دونوں ہی چیزیں اس کے پاس تھی، صدارت بھی اور جرنیلی بھی، کہ ضیاء الحق مر گیا ہے، طیارہ حادثہ میں اس کی موت ہو گئی۔ تو اسی طرح بعد میں آنے والی پارٹیاں، متحدہ مجلس عمل نے پورے 5 سال بے وقوف بنایا، ہم اسلام لے کر آ رہے ہیں، باقی تو چھوڑو، اسی کے پی کے میں اسلام نہیں آیا، اور کیا آتا؟ بندہ پوچھے ان پارٹیوں کے ساتھ مل کر اسلام آئے گا جن کو لگتا ہے کہ اذان بج رہا ہے، جن کو لگتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹنا ظلم ہے جی، یہ ان پارٹیوں کے ساتھ مل کر اسلام آئے گا؟ اور آپ کا بھلا ہو کہ جناب وہ بلاول صاحب جو ہے وہ کہیں مورتی پوجا کے پروگرام میں بھی شامل ہوئے ہیں جی، یہ حال ہے۔ اور پھر یہ 3.5 سال ہوئے ہیں نا، عمران نیازی نے مدینے کی ریاست کے نام پر ہمیں بے وقوف بنایا اور ہم بن گئے۔ اب مسلمانان پاکستان کو بے وقوف بنانے نکلے ہیں، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ تحریک لبیک خادم رضوی کے لوگ پاکستان کو بے وقوف، مسلمانان پاکستان کو بے وقوف بناتی آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی، لو جی اب ایک اور انٹری ہو گئی تحریک اللہ اکبر والوں کی، وہ بریلویوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تحریک لبیک ہے، تو دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث نیوٹرل قسم کا ایک مجموعہ، ان کو بے وقوف بنانے کے لیے جماعت اسلامی ہے۔ تو لو جی اب اہل حدیثوں تمہیں بے وقوف بنانے کے لیے تحریک اللہ اکبر کی انٹری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام ایسی تنظیمیں اور جماعتیں جو مسلمانان پاکستان کو اسلام اور مدینے کی ریاست کے نام پر بے وقوف بناتی ہیں، ان کے پیچھے ایک ہی دماغ کار فرما ہے، ایک ہی مائنڈ ہے، یہ سارے کام کروا رہا ہے۔ تو علامہ ہشام علیہ ظہیر کا یہ کہنا کہ جناب تحریک اللہ اکبر کو سپورٹ کریں اور اس کے امیدوار کو مضبوط کریں اور ان لوگوں کو ووٹ پول کریں، اللہ اکبر، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی روح بھی شاید تڑپ گئی ہوگی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کی روح بھی تڑپ اٹھی ہوگی کہ یہ میرے یار علامہ شہید کا لخت جگر ہے، جو قبر چٹوں کو، مردہ پوجا کرنے والوں کو، قبروں اور مردوں اور مزاروں کی مٹیاں کھا کھا کے بڑے بڑے ڈینوسار جتنے ڈھیڈ اور پیٹ بھرنے والے لوگوں کو ایک اللہ کی پوجا کی بجائے مردوں کی پوجا پر لگانے والے، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی بجائے غیر اللہ کی پوجا پر لگانے والے، کہاں موحد اور کہاں توحیدی، اور کہاں یہ قبروں کی مٹی کھانے والے، پیروں کی ٹٹیاں کھانے والے، پیروں کا موتر اور پیشاب پینے والے، کہاں موحد اور توحیدی اور کہاں کتوں، کھرکوں، گدھوں، ڈنکیوں کی پوجا کرنے والے، یہ اسلام لے کر آئیں گے؟ اس سے تو بہتر تھا کہ ایسے اہل حدیث ہوا چلتی سب اکٹھے مر جاتے۔ ہشام علیہ ظہیر نے اس طرح کا اگر کوئی ٹویٹ کیا ہے
جو کہ سامنے آپ نظر آ رہا ہے، تو اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا کم ہے۔ یاد رکھیے کہ جب اس صدی کے یا اس ملک پاکستان کے اہل حدیثوں کا یہ حال ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعروں پر ہاتھ اٹھا کر شاباش دے، جب پاکستان کے اہل حدیثوں میں ہشام علیہ ظہیر علامہ شہید کے بیٹوں کا اتنا برا حال ہے، تو پڑھو ابھی سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ شہید نے تو کہا تھا یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، لگتا یہ ہے کہ اب اہل حدیث اس صدی کو بریلویوں کی صدی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ تحریک لبیک کے لوگ پرلے درجے کے فسادی، گمراہ، مشرک، بدعتی، بد عقیدہ اور شر پسند قسم کے لوگ، اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا اور تحریک اللہ اکبر، ہاں جی آپ کہہ لیں کہ جناب وہ سالوں کہتے رہے کہ جمہوریت حرام ہے، اب جمہوریت کے اندر زور شور کی انٹری ہے۔ اب پتہ نہیں وہ مکروہ سمجھ کر آئے ہیں، حلال سمجھ کر آئے ہیں، یا کیا انہوں نے اس کو درجہ دیا۔ تو پیارے مسلمان پاکستانی بھائیوں، اللہ کی توحید اور وحدانیت کا تقاضا تو یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید کا ہمیں حکم یہ ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں کے اندر تعاون ہرگز مت کرو۔ اور یہ جمہوریت کو اور ووٹ کی سیاست کو سپورٹ کرنا، پھر مشرکوں کو سپورٹ کرنا، ہاں جی تو کتنی بڑی بدبختی ہے اور کتنی بڑی گمراہی کا باعث ہے۔ جو اللہ کی توحید کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ کبھی بندہ اپنے دشمن کو بھی ووٹ پول کرتا ہے، ہاں جی کبھی بندہ اپنے دشمن کو بھی ووٹ پول کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تکاد السماوات یتفطرن، اور انہوں نے کہا بنائی ہے رحمان نے اولاد، البتہ تحقیق تم نے کی ہے ایک بہت بڑی بھاری بات، قریب ہے کہ سب آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے اور شک ہو جائے زمین اور گر پڑیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اس بات سے کہ انہوں نے دعویٰ کیا رحمان کے لیے اولاد کا، ہاں جی اور نہیں لائق رحمان کے کہ یہ کہ وہ پکڑے اولاد۔ تو یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی پوجا کرنے والے خادم رضوی اینڈ کمپنی، یہ مشرکوں اور قبر چٹوں کا گروہ، یہ اسلام لائیں گے۔ جو اللہ کی توحید میں ڈاکہ مارے وہ پاکستان میں کتنے بڑے بڑے ڈاکے ماریں گے، ہاں جی جو اللہ کی توحید میں ڈاکہ مارنے والا ڈاکو ہو، اللہ کے گھر بیت اللہ میں طواف کی بجائے وہ قبروں کا طواف کرے، وہ زمزم کی بجائے وہ غازی کون سا ہے جہاں عامر لیاقت کو دفن کیا گیا، غازی علم شہید کے کیا بھلا ہے، وہ زمزم کی بجائے قبروں پر موجود کنووں کے پانیوں کو تبرک کا باعث سمجھے، ہاں جی وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کی بجائے وہ قبروں اور مزاروں کو بوسہ دینے والا ہو، اور اہل حدیث ان کو سپورٹ کرے۔ مر جانے ڈوب مرنے کا مقام ہے، لیکن خیال کرنا کسی ندی اور نالے کا ڈوب مرنے کے لیے انتخاب نہیں کرنا کہ کہیں ندی اور نالا پورے کا پورا پلید نہ ہو جائے۔ چلو بھر پانی لو اور اسی میں ڈوب مرو تاکہ